السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی حال ہی میں ایک مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور انہوں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اگر تم ان کو صحیح تربیت نہیں دے سکو گے تو یاد رکھنا وہ وقت آئے گا کہ آپ کے بچوں سے، آپ کی بچیوں کے دلوں سے ایمان کی محبت نکل جائے گی، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی بات کو لے کر کے ابھی حال ہی میں جو کہ سانسد ہیں اقرا حسن، انہوں نے بھی ان کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے کہ وہ مندر میں جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے اب ایک ویڈیو ان کا اور زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو کہ ابھی تازہ ترین ویڈیو ہے کہ وہ ایک مندر میں جا رہی ہیں، وہاں مالا پہنا رہی ہیں۔ تو اس بات کو لے کر کے مسلمانوں نے بہت طرح کی باتیں کی ہیں۔ شاید اقرا حسن نے لندن جا کر کے کیسے تعلیم حاصل کی ہے کہ جو اسلام کی محبت ان کے دل میں راسخ نہیں ہوئی ہے، اسلام ان کے دلوں سے نکل چکا ہے، اسلام کی محبت آخر کیوں نہیں ہے؟ تو طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور اقرا حسن صاحب کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اور مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے اور یہ کہا ہے، جو کہ آج ہی فی الحال مظفر نگر میں جو معاملہ ہوا کہ پولیس نے ایک کیفے پر چھاپا مارا، وہاں پر نوجوان لڑکی اور لڑکے کچھ ایسی حالت میں پائے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس میں پردہ پوش ہماری مسلم بیٹیاں اور بہنیں بھی ہیں، اور اس میں کچھ ہندو لڑکے بھی ہیں، جو کہ پولیس نے وہاں پر ایک کیفے پر چھاپا مارا تو وہاں پر ایسی حالت میں پایا کہ ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں بھی تھیں، شراب بھی ان کے پاس موجود پائی، اور نہ جانے ایسی حرکتوں میں ملوث پایا کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مظفر نگر کا معاملہ جو پیش آیا تو اس بات کو لے کر کے مسلمانوں میں ایک غم طاری ہے۔ اسی بات کو لے کر کے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کو، اپنے بچوں پر یہ بھروسہ مت کر کے چھوڑو، اور یہ اس طرح سے بے خبر مت ہو جاؤ کہ ہمارے بچے بالکل سیف ہیں، ہمارے بچوں کا کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا ہے اس ویڈیو کے تعلق سے مظفر نگر کا جو ابھی معاملہ ہوا کہ وہاں پولیس نے ایک کیفے پر چھاپا مارا اور وہاں پردہ پوش ہماری بہن بیٹیاں اور غیر مسلم ایک ہوٹل کے اندر پائے گئے، اور ایسی حالت میں پائے گئے کہ ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں اور ایسی حرکتوں میں کہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کو بہت بڑا غصہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ کی اس میں کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے، ماں باپ ان کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر والدین ان کی صحیح تربیت کرتے تو یہ نقصان نہیں ہوتا، ان کی تربیت کرنے میں کہیں نہ کہیں ضرور نقصان ہے، کہیں نہ کہیں ضرور ان کی ڈھیل نظر آ رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو کہ آج ہماری بہن بیٹیاں ایمان سے خارج ہو رہی ہیں، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہے، تو پھر اور کیا وجہ ہے؟ اسی لیے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بہت پہلے کہا ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کرانے سے اپنی بہن بیٹیوں کو اور بیٹوں کو جاہل رکھنا اچھا ہے۔ ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ایمان سے کھلواڑ ہو رہا ہو، ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے کہ جہاں ایمان نکل رہا ہو۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں، وہ جاہل رکھنا ان کے لیے بہتر ہے اس تعلیم سے کہ جو تعلیم کے نام پر آج ایمان کو چھوڑ رہی ہیں اور بے حیائی کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ ایسی تعلیم سے جاہل رکھنا اپنی بچیوں کو بہتر ہے، یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کو بڑا غم ہے، اور انہوں نے بڑا غصہ ظاہر کیا ہے جو ابھی حال ہی میں مظفر نگر کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی بہن بیٹیوں کی اور پوری امت مسلمہ ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔
ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان میں داخل ہوتے ہوئے، اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کتنی بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ان نادانی کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے، انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے۔ جب ایمان دلوں سے نکل جائے گا، جب ایمان کی حلاوت آپ کے سینوں سے نکل جائے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے سوائے حسرت اور افسوس کے، اور آنکھ سے آنسو خون کے بہانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اسی لیے آپ ذرا اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ، والدین سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی بہن بیٹیوں پر آپ نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کے آنے جانے سے آپ بے خبر نہ ہوں، کالج میں وہ چلی گئی آپ اس بات سے بے خبر نہ ہوں، بلکہ ان کا پورا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر لگ رہا ہے کہ بگاڑ آ رہا ہے ایسی تعلیم کی وجہ سے، تو ایسی تعلیم حاصل کرانے کی آپ پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ جہاں ایمان سے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہوں ہماری بہن بیٹی۔ ابھی حال ہی میں جو الیکشن ہوا ہریانہ میں، کہ وہاں بی جے پی کی جو ہے جیت ہوئی ہے، اور بہت ہی زبردست جیت ہوئی ہے، اور کانگریس ہاری۔ تو لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور بناتے ہیں کہ جہاں بی جے پی کامیاب ہوتی ہے وہاں اسد الدین اویسی صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ابھی حال ہی میں اسد الدین اویسی صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابھی ہریانہ میں جو الیکشن ہوا وہاں پر بی جے پی کی زبردست جیت ہوئی ہے اور زبردست ہار ہوئی ہے کانگریس کی، وہاں تو ہم گئے ہی نہیں، وہاں تو ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں، تو پھر ہمارا نام کیوں آتا ہے، ہمیں کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو کو ہم پہلے سنتے ہیں جو کہ اسد الدین اویسی صاحب نے ابھی ویڈیو کے اندر کہا ہے۔ آپ ویڈیو کو پہلے سماعت فرمائیں، پھر آخر میں ہم انشاءاللہ اور بات کہیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ ان کے انٹرنل ڈفرینسز کی وجہ سے اس کا فائدہ بی جے پی کو ہو گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بی جے پی کو اگر آپ ذرا سا ہی موقع دیں گے الیکٹرل بیٹل میں تو بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ 2024 کے چناؤ کے بعد بھی، اور پارلیمنٹ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی نفرت پہ کامیابی ہو گئی، میں اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ بات نہیں ہے۔ تو بی جے پی کی یہ کامیابی کو اب جو ہو رہی ہے ابھی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ ہے اصل کانگریس پارٹی پہ نشانہ نہیں، نشانہ نہیں ہے بھائی، مین اپوزیشن تو آپ ہی ہے وہاں پر، مین اپوزیشن تو اویسی تھوڑی ہے، مین اپوزیشن آپ ہی ہیں۔ اور 10 سال کے اینٹی انکمبنسی کے بعد 10 سال، اور پھر آپ کے حالیہ پارلیمنٹ کے چناؤ کے نتیجے کے بعد ایک گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے پاس کہ بی جے پی کو ہرا دیتے وہاں سے، مگر وہ نہیں کر پائے، ان کا اپنے انٹرنل ڈفرینسز کی بنیاد پر، اپنے ایروگنس کی بنیاد پر۔ تو بڑا اس کو آپ بی جے پی کی جیت نہیں بلکہ کانگریس کی ناکامیابی بتا رہے ہیں آپ؟ میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے، مدھیہ پردیش میں بھی جیتنا چاہیے تھا، چھتیس گڑھ میں بھی جیتنا چاہیے تھا، یہاں پر بھی جیتنا چاہیے تھا۔ تو یہ تیسرا ایسا پردیش ہے جہاں پر بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا۔ اسمبلی الیکشن بی جے پی جیت گئی، تو یہ خود ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے، ہماری پارٹی ہم تو ڈیسائیڈ کہ نہیں لڑیں گے، پر اتنے بڑے لوگ اس پارٹی کے مجھ سے بھجائے لوگوں کے آپ چناؤ لڑیے، بولا نہیں لڑیں گے ہم اب چناؤ لڑیں گے اپنی طریقے سے لڑیں گے۔ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، بالکل ٹھیک نہیں ہوا۔ اور 10 سال کے اینٹی انکمبنسی اور انیفیشنسی اتنی زیادہ تھی وہاں پر، تب بھی فائدہ نہیں اٹھا سکی کانگریس پارٹی۔ سر، کل پردھان منتری اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جے پی نڈا نے بھی کہا کہ کانگریس نے وہاں جاتی واد کیا، یہ کیا، بہت سارے باتیں بولی، کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ کانگریس کو خاص طور سے نشانہ اب دیکھیے، جیتنے کے بعد تو وکٹری ہیز مینی فادرز ڈیفیٹ ہیز نن جو کہاوت ہے، اب کچھ بھی بولے جائیں۔ اب ظاہر ہے، تو اب یہ ای وی ایم کو بلیم کرنا تو بڑا آسان ہے نا، وہی ای وی ایم سے آپ جیت جاتے ہیں اور پھر اگر آپ ہار جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اب بولتے ہیں، مگر یہ میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا۔ بہت سے فیکٹرز تھے جو ان کے خلاف جا رہے تھے، تو اگر آپ یہاں پر بھی اگر نہیں ہرا پائیں گے بی جے پی کو تو یہ بڑی
तकलीफ दे बात। सर जो 5 MLA नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस पर हम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, राहुल गांधी भी मोवेस वैसी ही बातें कर रहे हैं, आपका क्या राय है? नहीं, एक्ट देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन अखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब व गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूँ। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहाँ का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्से का इज़हार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली, अच्छा कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब ज़ीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट्स पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है। तो मतलब जो ये 5 MLA नॉमिनेट नहीं, आप सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूँ। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए, ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना, ये तो। नाज़रीन, आप इस वीडियो के ताल्लुक से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और मुजफ्फरनगर का अभी जो मामला पेश आया है, आपकी इस बारे में क्या राय है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आपने बयान सुना है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और इंशाअल्लाह आपसे दुआओं की गुजारिश है, हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें और आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक कि आपसे दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला आपकी और हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।